بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور عام غلط فہمی کو واضح کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق ایک عظیم عبادت نماز تہجد سے ہے۔ جی ہاں، بہت سے مسلمان بھائی بہن تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں، مگر اکثر اس کا وقت، نیت، رکعتوں کی تعداد اور دعا کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس عبادت کے اصل ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ نماز تہجد کا صحیح وقت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو کس انداز میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور ہم کن غلطیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رات کی عبادت اللہ کے دربار میں مقبول ہو تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ سب اپنی عبادت کو سنت کے مطابق بنا سکیں۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ایک خاص عبادت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی فضیلت کا بار بار تذکرہ آیا ہے۔ مگر افسوس کہ آج بہت سے لوگ نماز تہجد پڑھنے کے عمل کو سمجھنے میں غلطی کرتے جا رہے ہیں۔ وہ نہ اس کے وقت کو صحیح جانتے ہیں، نہ رکعتوں کی تعداد کو، اور نہ نیت و طریقہ کار کو۔ اسی لیے آج ہم آپ کو نماز تہجد کا مکمل، مستند اور سنت طریقہ بتائیں گے، تاکہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں صرف قبولیت حاصل کر لے۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کے وقت تک ہوتا ہے، البتہ سب سے افضل وقت رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی جب نیند گہری ہو چکی ہو اور دنیا کی ہر مصروفیت سے دل ہٹ چکا ہو۔ تب اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا بندے کی سچائی کی دلیل ہے۔ اس وقت کی عبادت خاص رحمتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خاص نفل ہے۔ نماز تہجد نفل نماز ہے، مگر اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو واجب کے قریب فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز تہجد کی تعداد رکعتوں میں کوئی حتمی حد نہیں، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 8 یا 10 رکعت تہجد ادا فرماتے تھے، اور ان کے بعد وتر پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام سے بھی 8، 10، 12 رکعتیں منقول ہیں، لہٰذا جو جتنا چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے، مگر سنت یہی ہے کہ کم از کم 8 رکعتیں ہوں، اور اس کے بعد 3 وتر۔ بعض لوگ نماز تہجد کو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں۔ تہجد کا صحیح وقت سونے کے بعد جاگ کر پڑھنا ہے، اور اسی کا مطلب تہجد ہے، یعنی نیند چھوڑ کر اٹھنا۔ اگر کوئی شخص نیند کے بغیر ہی تہجد پڑھتا ہے تو وہ نفل تو ہے مگر تہجد نہیں۔ نماز تہجد کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، پھر وہی طریقہ جیسے عام نفل نمازوں کا ہے، رکوع، سجدہ، قعدہ، قرات، سب کچھ اسی طرح۔ البتہ چونکہ یہ قیام اللیل ہے، اس میں طویل قرات کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء وغیرہ لمبی صورتیں تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد نہیں تو وہ چھوٹی صورتیں پڑھ سکتا ہے، مگر نیت اور دل کی حاضری شرط ہے۔ نماز تہجد کے دوران گریہ وزاری، استغفار، دعائیں، اللہ سے راز و نیاز کرنا، یہ سب بہت اہم ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں معاف کر دوں؟ اگر کسی کے لیے رات کے آخری حصے میں اٹھنا مشکل ہو
تو وہ سونے سے پہلے بھی نفل پڑھ سکتا ہے، مگر تہجد کا درجہ صرف اسی کو ملے گا جو نیند کے بعد اٹھے گا۔ اسی لیے اگر کوئی چاہے کہ وہ تہجد کی برکات حاصل کرے تو سونے سے پہلے سادہ غذا کھائے، جلدی سو جائے اور عزم کرے کہ رات کو اٹھے گا۔ چند دن کی مشق کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان فرما دیتا ہے۔ تہجد کے بعد وتر پڑھنا افضل ہے، اگرچہ بعض لوگ پہلے وتر پڑھ لیتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وتر کو آخر میں ادا فرماتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی آخری نماز ہے۔ اب کچھ غلطیوں کی طرف توجہ دیتے ہیں جن میں عام لوگ نماز تہجد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگ صرف 2 رکعت تہجد پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، حالانکہ سنت زیادہ رکعتیں ادا کرنا ہے۔ اگر وقت ہے تو 8 سے 12 رکعتیں ضرور ادا کریں۔ نمبر 2، بعض لوگ تہجد کو وتر سے پہلے پڑھتے ہیں مگر فجر سے بالکل قریب کر دیتے ہیں، جو کہ مکروہ وقت بن جاتا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگ دعائیں کیے بغیر تہجد سے فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ تہجد کا اصل حسن دعاؤں میں ہے۔ نمبر 4، کچھ افراد صرف رمضان میں تہجد کو اہم سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنت تھی۔ ہر مہینے ہر موسم تہجد پڑھنے والوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف خود اس پر عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جو لوگ ابھی تک اس نماز سے محروم ہیں ان کے دل میں رغبت ڈالیں، کیونکہ یہ عبادت صرف بخشش نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی تہجد کا معمول بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی حاجت پوری ہوتی ہے اور دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان فرمائی، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ تہجد گزاروں کا مقام ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، سکون چاہتے ہیں مگر وہ نہیں ملتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم تہجد چھوڑ چکے ہیں۔ اس وقت کی عبادت سے دل صاف ہوتا ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں نور آ جاتا ہے۔ اگر آپ تہجد کے عادی نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن جمعہ یا پیر کی رات اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ آہستہ آہستہ یہ معمول بن جائے گا۔ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا، بخشش مانگنا، گناہوں کی معافی، رزق کی کشادگی، ہر خیر کا ذریعہ ہے۔ تہجد، یاد رکھیں کہ شیطان تہجد سے سب سے زیادہ روکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سوتے رہیں، غفلت میں رہیں۔ اس کے خلاف لڑنا مجاہدہ ہے اور یہی مجاہدہ ہمیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اسی لیے جب بندہ سچے دل سے تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے خاص قرب سے نوازتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، دل مطمئن ہو، گناہ معاف ہوں، رزق میں برکت ہو، اولاد صالح ہو، تو ہمیں تہجد کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اے سننے والو، آج ہی تہیہ کر لو کہ ہم نماز تہجد کو سنت طریقے سے ادا کریں گے، نہ وقت میں غلطی کریں گے، نہ نیت میں، نہ ترتیب میں۔ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ اے اللہ، ہمیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری راتوں کو بیداری کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو رات کے سناٹے میں تجھ سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمیں نماز تہجد کی محبت دل میں نصیب فرما، ہماری راتوں کو اپنی عبادت سے روشن فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما، ہمیں غفلت، سستی اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جو بھائی بہن یہ ویڈیو سن رہے ہیں ان سب کے دلوں میں نماز تہجد کا شوق پیدا فرما، ان کی حاجتیں پوری فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دلوں کو سکون دے اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں تجھ سے مانگتے ہیں اور تو ان پر راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔